سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ ہمارے ساتھ آپ کے میرے ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہیں، بڑی منفرد خبریں ان کے پاس۔ دادا کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ ہاں میں بھی پیتے ہوئے سوچ رہا تھا یہ سلش جو آج آپ نے بڑی مہربانی سے مجھے اسٹوڈیو میں پینے کی اجازت دی ہے کہ وہاں پہ تو سلش نہیں ملتا ہوگا نا؟ وہاں پہ تو فلش ہیں، سنا ہے۔ ہاں فلش بھی ہیں، فریج بھی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب پتہ نہیں فلش اور فریج کا آپس میں کیا رشتہ ہے، لیکن چلیں گرمی تو لگتی ہوگی، گرمی، لیکن اب ان کی یاد میں ایک میں ان کی یاد میں نا ایک ہلکا سا جو اور چیئرس بھی کہہ دیتے ہیں ہم اس کو۔ جی چیئر سر خان صاحب۔ اچھا، یہ اڈیالہ جیل سے یاد ہے کہ وہ علیمہ باجی کی بڑی وہ چل رہی ہے، مجھے تو فیل نیازی یاد آ گئے۔ اچھا، نی سیو میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال، نیوں میں جانا کھیڑیاں دے نال۔ وہ بھائی نا پولیس والے کہندے نے کہ اللہ دا نام جے جاؤ، کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا نا یہ چکری تک چھوڑ ہے، کیونکہ ہم خود بڑے چکری ہیں، تو چکری تک چھوڑ ہے۔ یار ویسے اتنا ڈرامہ کہ وہ پولیس والے بٹھا نہیں رہے، وہ چل کے تو اس میں بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں آ جاؤ سارے، آ جاؤ پنڈی پنڈی پنڈی، سارے آ جاؤ پنڈی۔ وہ چھوٹے تھے نا، وہ ہم بس میں بیٹھے نا ایک دفعہ، تو کہتا ایک نمبر، یعنی کہ نا آ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ، تو وہ واقعہ یاد ہے کہ وہ زبردستی بٹھا رہے پی ٹی آئی والوں کو، آ جاؤ۔ وہ تو سنا پی ٹی آئی والے خود زبردستی بیٹھ رہے ہیں، لیکن ایک بڑی خطرناک بات ہوئی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے نا جو عدالتی اسٹے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، خود دھاندلیاں کر کے جیتے تھے، مطلب کے پی کے اندر تو بیڑا ہی غرق ہوا ہے نا۔ وہاں پہ جو الیکشن کا سٹاف تھا وہ تو باقاعدہ اس شرط پہ لگایا گیا نا کہ آپ ہمیں جتوائیں گے تو ہم آپ کو الیکشن کے بعد اچھی پوسٹنگ دیں گے، اور وہ پوسٹنگ دی گئی۔ اسی لیے جو پچھلی گندم 4200 روپے پہ خریدی گئی تھی وہ گڈاؤن سے ملی ہی نہیں، نکلی ہی نہیں۔ یہ درختوں والا کہاں سین ہوا؟ درختوں والا سین، ٹھیک ہے۔ وہ ظاہر ہے جنہوں نے الیکشن جتوا کے دیا وہ بھی تو کچھ کریں گے نا۔ ٹھیک بات ہے، وہ گندم ہی غائب ہو گئی، 15 ارب روپے کی گندم ہے، 15 ارب کی، تو وہ تو کچھ بھی نہیں، 1 بلین درخت غائب ہو گئے جہاں پر، تو 15 ارب۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنی گندم مارکیٹ میں آئی تو اس کا امپیکٹ کیوں نہیں ہوا؟ بھائی جان ایک ٹکٹ میں 2 مزے، وہ پرلی طرف سے مغل ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی رشتہ داری ہیں ادھر بھی، ہاں جہاں پر جانی تھی وہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی منفرد بڑی عجیب سی خبر چل رہی ہے، رولا پڑ گیا سمیع ابراہیم، صدیق جان، سیاست.pk والا، دل حبیب، ان کے اکاؤنٹ بند کروا دیے آپ نے، سارے کہہ رہے ہیں رضی دادا نے کرائے ہیں۔ نہیں، خدا کا خوف کرے، میری کہاں اوقات ہے، میں تو خود ڈری جا رہا ہوں۔ یہ جو 4 پیسے آپ اس ولاگ کے دیتے ہیں مجھے، کہیں اس پہ نہ ایف بی آر آ جائے۔ تو وہ بنیادی طور پہ یہ کافی عرصے سے ایف بی آر جو ہے وہ ولاگرز کی بات کر رہا ہے۔ یہ تو خیر ان کا ہے نا، ماتم ڈال دینا، ہیرو بننے کی کوشش کرنا، ویڈیو لاگنگ کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ان کی عادت ہے نا، پرانی گندی عادت ہے۔ سب سے پہلے یہ نوٹس ہمارے دوست احباب میں سے یہ جو 999 کمیونیکیشن کے ہیں نا لاہور کے اندر، عمران شفقت وغیرہ، ان کو آئے تھے، اور انہوں نے جا کے تو وہاں پہ اپنے وہ ثبوت پیش کیے۔ اس کے بعد ہمارے دوست ہیں بلال غوری، جو کہ یقیناً یوتھیے نہیں ہیں، ان کو آیا تھا، انہوں نے جا کے کیا۔ پھر ایک اور ان کے ہیں مخدوم شہاب، ان کو آیا۔ اب ان کے کوئی گھوڑے شوڑے نکل آئے تھے، گائے بھینسیں نکل آئی تھیں، تو ان کو نوٹس آ گیا کہ بھائی جان یہ آپ کی انکم جو ہے یہ اس انکم سے لگا نہیں کھاتی نا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو تو بہت بعد میں آئے ہیں نوٹسز، رولا ڈال دیا انہوں نے پھر۔ اب دیکھیے ان ایون جو انفلو ہے یا آؤٹ فلو ہے اس پہ ایف بی آر نے نظر رکھی ہوتی ہے، وہ کسی بھی اکاؤنٹ سے ہو، ٹھیک ہے، 5 لاکھ سے زیادہ چیک آپ کا بینک میں اگر چلا جائے تو وہ آپ کو فون کر کے پوچھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے سولر لگوایا، اس کی پیمنٹ کی ہے، تو پہن ایف بی آر دا فون بھی آیا ہے تو انہوں دا فون بھی آیا، میں کہ پہن تنخواہ دے پیسے سن اے سولر لوایا یہ اے اس کمپنی دا نا ہے، اس کمپنی دے نا دا ہی چیک جاری ہویا ہے، پھر جا کے جان چھوٹی، تو سب کو آ رہے ہیں۔ مسئلے والی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ بتا دیں، نہیں انہوں نے ہیرو بننا ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں
انہوں نے ہیرو بننا ہوتا ہے. لیکن کیا پتا کچھ ایسا ویسا بھی پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ہاں ڈر کاہے کا ہے؟ آپ جائیے اپنا سورس بتائیے, انکم بتائیے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سسٹم آٹومیٹیکل نکال رہا ہے. اوکے, یہ نام سارٹ آؤٹ کر رہا ہے آٹومیٹیکلی, آٹومیٹڈ جو سافٹ ویئر چل رہے ہیں وہ نکال رہے ہیں, ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس کو. اچھا دادا, دوسرا لاہور میں رونقیں لگی ہوئی ہیں, ایونٹس ہو رہے ہیں, الحمرا کے اندر بڑی شاندار پنجاب کا کلچر دکھایا جا رہا ہے. بیساکھی چل رہی ہے نا آج کل. بیساکھی آپ کو پتہ ہے ہارویسٹنگ سے پہلے کا ایک ایونٹ ہوتا ہے پنجاب کے اندر, بلکہ پنجاب کے اندر بھی, بلکہ دریائے سندھ کے ارد گرد, دریائے اباسین بھی جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے ارد گرد جہاں تک یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, جو سویلائزیشن ہے, اس کے اندر چونکہ سب سے پرانی اور سب سے اہم فصل گندم کی ہوتی ہے, تو گندم کی بوائی کے وقت بھی میلے ٹھیلے ہوتے ہیں, اس کی کٹائی کے پہلے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیساکھی جو ہوتی ہے, بیساکھی بیسیکلی منانے کے بعد پھر ہارویسٹنگ کی طرف چلے جاتے تھے ہم. اوکے, تو یہ وہ کنسیپٹ چلا آ رہا ہے جس میں سیلیبریشن کا ہوتا ہے, یعنی گھر میں خوشحالی آنی ہے نا. اچھا اچھا اچھا, خوراک کا اہتمام ہونا پورے سال کا, ہے یہ, اس کو سیلیبریشن کہتے ہیں. تو پنجاب میں چونکہ زیادہ یہ آتی ہے فصل, تو پنجاب میں زیادہ بڑی یہ والی سیلیبریشن ہوتی ہے. تو یہ سیلیبریشن جب ہو رہی ہے تو دوسری طرف صفحے ماتم کس بات کا؟ انہیں آپ کی ہر چیز بری لگتی ہے, انہیں آپ کی ہر خوشی بری لگتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں یہ اسائن کیا گیا ہے کہ آپ نے اس طرح کے ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ یک 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 کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ لگے ہوں گے, اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, کیونکہ جتنی وہ مریم نواز شریف کو گالیاں دیں گے, ان کی ٹرولنگ کریں گے, ان کی اتنی وہاں پہ مقبولیت ہوگی. بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ٹرولنگ کے الفاظ تک ان کو بھجوائے جاتے ہیں کہ ان الفاظ میں کریں. ہمارے ایک دوست تھے, اعلیٰ عہدے پہ تھے جب ان کی حکومت آئی, تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا کہ آپ کی میٹنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ بریفنگ کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا تو آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ جو گالم گلوچ کا وہ بیٹھ کے پروگراموں میں کلچر پروموٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ, میں نے کہا خان صاحب کو بتائیے کہ ان کے لوگ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, وہ تو خود اسائنمنٹ لگاتے ہیں کہ آپ نے فلاں کے پروگرام میں جا کے فلاں کو یہ گالی دینی ہے. عمران خان صاحب جی کہتے ہیں جب وہ گالی دیتا ہے یا دیتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد وہ موبائل چیک کرتا ہے تو اس کو تھمز اپ گیا ہوتا ہے وہاں سے. واہ, خان صاحب نے تو خود بھی کہا تھا نا, جو بشرا بی بی کے بارے میں بات کرے اس کو ایک برا لفظ انہوں نے یوز کرتے کہ رگڑ دو اس کو یا کچھ ایسے کرو. انہوں نے کچھ باقاعدہ بولا تھا اس کے بارے میں. تو ظاہر ہے دوسروں کی بھی تو بشرا بی بی ہو سکتی ہے نا. جی جی, پھر دوسرے بھی ویسے کریں گے, حقیقت بات ہے. لیکن اسپیسیفکلی کیا مریم نواز کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کام گھر بیٹھ جائیں, کام بند کر دیں؟ ہے نا کہ انہوں نے ساری عمر سودا بیچا کیا ہے جی, ہینڈسم ہے. ہینڈسم تو آپ نے بتا دیا ہے نا, ہینڈسم ہے. اب وہ جو آئی ہے مریم بی بی, وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا, ٹھیک ہے نا, سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور وہ مطلب اس کا جو کیا اس کو کہتے ہیں آپ, اس کا جو اورا جو ہے بالکل بالکل ٹھیک ہے نا, وہ تو اس بڈھے 74 سالہ سے کہیں بہتر ہے, بہت زیادہ, بہت ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب مریم نواز شریف کی جسے کہ کمپلیکشن پہ اعتراض, احساس کمتری کا اظہار, یہ علی امین گنڈا پور بکواس کر چکا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں. مریم نواز شریف کے کپڑوں پہ اعتراض, اس کے جوتے پہ اعتراض, اس کے بولنے پہ اعتراض, یہ اسائنمنٹ ہے فرام ہم. اوکے, وہ اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کرتا ہے مریم نواز شریف کے صرف باڈی جیسچر سے. یعنی کتنا ڈرپوک آدمی ہے یار, یا کتنا جسے کہنا چاہیے کہ احساس کمتری کا مارا ہوا ہے کہ ایک خاتون کے مقابلے میں اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کرتا ہے. اچھا ویسے ایک بڑی اچھی بات ہے, وہ پرائم منسٹر سے کے ساتھ اس نے وہ جو کہتے ہیں کمپٹیشن برابر والوں میں لگتا ہے, تو پرائم منسٹر وہ بھول گیا, اب وہ سی ایم کے ساتھ آڈا لگا رہا ہے عمران خان, یعنی کہ وہ گرا دیا مریم کا لیول پھر جاتا جا رہا ہے اوپر. مجھے تو یہ فیل آ رہا ہے. یا آپ کہیں کہ مریم نواز شریف پوٹینشیل پرائم منسٹر ہے تو اس لیے اس کے ساتھ آڈا لگا رہا ہے. یہ بیسٹ پاسبل, چاچو کے ساتھ تو میں نپٹ نہیں سکتا, ہاں جی, تو اس کے ساتھ ہی میں اپنا آڈا لگاؤں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مریم نواز شریف کو جتنی گالیاں دی جاتی ہیں وہ یہ خود ڈکٹیٹ کرتا ہے عمران خان, اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اور میں نے آپ کو فل اتھارٹی سے بتایا, وہ افسر بعد میں ریٹائر بھی ہو گئے اسی کے دور کے اندر.
اور انہوں نے کوئی نئی اسائنمنٹ بھی نہیں لی ان کے دور کے اندر. ہوتا ہے نا ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد بیوروکریٹ کو اگر بندہ 22ویں گریڈ سے ریٹائر ہوا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ فلانی اتھارٹی میں فلانے بورڈ پہ چلے. انہوں نے کہا میں لینا ہی نہیں, اتنی گند ہے, اتنا غلاظت ہے, کریزی. بالکل جی, بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں. اچھا دادا, اس کے ساتھ ساتھ شوکت بسرا صاحب ایک عجیب ٹائپ کے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. وہ اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, 2-4 بندے کھڑے کر کے, پھر وہ طیبہ راجہ صاحب آتی ہیں تو اپنا ویلاگ چھوڑ کے کہتے ہیں طیبہ راجہ آ گئی ہیں, آپ کو پتہ ہے کون ان کی قربانیاں کیا ہے, اور وہ آ کے لفٹ ہی نہیں کراتی. کیا اب شوکت بسرا کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں. میرے دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. کبھی ان کی قربانی پی ایم ایل کیو میں گری, کبھی پیپلز پارٹی میں گری, آج کل پی ٹی آئی میں گر رہی ہے, مستقبل میں بھلا کتنے گرے گی یہ کوئی پتہ نہیں. ایم کیو ایم میں یا اے این پی میں بھی ہو سکتی ہے ان کی قربانی. ایک دفعہ وہ دھوکے کے ساتھ جیت گئے تھے, کوئی کینڈیڈیٹ کوئی ادھر ادھر ہو گیا, اصل کینڈیڈیٹ تو موصوف کا فلوک لگ گیا. اس کے بعد طے ہے کہ اب وہ دوبارہ نہیں جیتیں گے, اور ان کو پتا ہے کہ ان کا مستقبل گالم گلوچ میں ہے, تو وہ گالم گلوچ کرتے ہیں. اچھا, لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں. جی جی, لفظ جو ہے وہ کرافٹ کر کے انہیں دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے نام سے پوسٹ کرتے ہیں اور گالیاں کھاتے ہیں. ہاں جی, بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, اور اس کو فخر محسوس کر کے وہاں پہ نمبر بنتے ہیں نا. ٹھیک ہے, کہ یہ دیکھیں رضی دادا نے میری ٹرولنگ کی ہے. اچھا, یہ وہاں پہ نمبر, یہ کوالیفیکیشن بن گئی ہے. آپ کا جو کلپ ہے یہ جائے گا بھی عمران خان کے پاس, اس کی سی وی میں لگ جائے گا. کوالیفیکیشن ہے یہ. آپ کو پتا ہے خاکسار کی کسی کے بارے میں کوئی جواب یا ٹرولنگ ہو تو وہ وہاں پہ باقاعدہ اعزاز سمجھا جاتا ہے. اچھا, باقاعدہ فخر سے بتایا جاتا ہے کہ اس نے میری ٹرولنگ کی ہو. ٹھیک ہے, میں نے تو اس لیے سوشل میڈیا اب خاص طور پہ ٹویٹر بہت کام کر دیا ہے. جی, آپ نظر کم آ رہے ہیں تھوڑا سا اسی وجہ سے کہ ان کی سیویاں ان کیش کر دینے میں ہوتے. اچھا دیکھیے, ہم اتنا خوش ہیں تو خوشی سے ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں آگ ایسی لگائی مزہ آ گیا. نہیں, یہ آگ والی بات نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں, اگر میری بات مانتے ہو نا ڈی جی آئی ایس پی آر, ٹھیک ہے نا, آپ کا کوئی رابطہ ہو تو ان کو ضرور بتائیے گا کہ کچھ نہ کریں. اچھا, کمیونیکیشن کے اندر, ٹھیک ہے, صرف صبح اٹھ کے حافظ صاحب کی ایک مسکراتی ہوئی تصویر لگا دیا کریں. آئی ایس پی آر کے پیج پہ, آئی ایس پی آر کے پیج پہ نہیں, سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ. اچھا, بس ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے نا. کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دیں, کسی کیپٹن میجر کی ڈیوٹی لگا دیں. آئی ایس پی آر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ڈیوٹی لگا دیں, حافظ صاحب کی مسکراتے ہوئے تصویر. وہ اینی آگ لگتی ہے, اینی آگ لگتی ہے نا. اور جس طرح آپ ہنس رہے ہیں نا, بالکل میں بھی ان کو آگ لگتی دیکھ کے ویسے ہی ہنستا ہوں. یہ مشورہ. اب آپ دیکھیے, بابا کوڈا سے لے کے شہین سے بھائی تک سب کو ایک ذات یاد ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل. اور آپ کو پتا ہے کہ جس کے خلاف یہ ہوتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اپنا تو سیدھا سا اصول ہے نا. اصول ہے جی, ہاں جی, اپنا تو ایک اصول ہے. یہ جس کے خلاف ہوں گے میں اس کے ساتھ ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک بات ہے. ہاں, کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف ہے نا. بالکل ٹھیک بات. تو یہ جس کی مخالفت کریں گے ہم اس کی حمایت کریں. اچھا, حافظ صاحب کی اسمائلی تصویر جب لگے گی, بہت ریئر ہے ویسے ان کی. ہاں, بہت نہیں, ہم اے آئی سے اگر وہ کروا کے تو کوئی نیریٹو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کچھ الفاظ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ایکسپریشن کیا ہوں گے جب آپ دیکھیں گے, تو آپ دیکھ کے کیا کہیں گے, آئے ہائے ہائے, کیا آپ کو مزہ آئے گا اگر کر دیں ایسا کام. کچھ ایسا کام کر دیں نا, تو میں ان کو جو تکلیف ہو رہی ہوگی یا آگ لگ رہی ہوگی اس کا تصور کر سکتا ہوں, اور میں کر سکتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی ٹیم کے اندر خاکسار کے بہت سارے اسٹوڈنٹ بھی شامل ہیں. مطلب میں نے 2000 سے لے کے 18 تک, جب تک پی ٹی آئی نے نکلوایا نہیں ہے, یونیورسٹیوں میں نے مجھے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی حکومت کا بڑا پریشر ہے, آپ کی مہربانی. ٹھیک ہے, میں تو وزٹنگ میں تھا نا, میں صحافت کرتا تھا, لیکن صبح کے یار 2-3 گھنٹے ذرا پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں, اگلی نسل کو جا کے بتا کے آئے اپنے ایکسپیرینس. تو وہ بچے ہیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں, اور ان کی ٹیم میں بھی موجود. اچھا, تو وہ بتا دیتے ہیں, کہتے ہیں, ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دادا آپ ان کو رسپانس نہ کیا کرے, آپ کا رسپانس ان کے لیے ٹرافی کی طرح کا ہوتا ہے. اچھا, وہ جا کے پیش کرتے ہیں, نمبر 1. ہاں, ٹھیک ہے. تو دوسری یہ ہے کہ حافظ صاحب کی تصویر دیکھ کے تو ٹاپ ٹو باٹم آگ لگتی ہے, اور کچھ نہیں تو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, ایسا. یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جی ایک اسمائلی تصویر روزانہ حافظ صاحب کی بس پوسٹ ہونی چاہیے, بس, اور کچھ نہیں کرنا. میں تو آپ سے وعدہ کرتا ہوں
میں روزانہ صبح آپ صبح اٹھ کے آفتاب کی مسکراتی ہوئی ایک تصویر میں روزانہ کر دوں گا, اور ہم باقی دوستوں سے بھی کہیں گے کہ ایک تصویر آپ روزانہ حافظ صاحب کی اسمائلی والی پوسٹ کر کے رضی دادا کو ٹیگ ضرور کر, مجھے ٹیگ کر دیجیے, آپ کو ری ٹویٹ بھی مل جائے گا, ری ٹویٹ بھی دوں گا. جو یہ تصویر لگا کے شیئر کرے گا خاک سار آپ کو ری ٹویٹ دے گا. جی بس میں روزانہ حافظ صاحب کی ایک اسمائلی فوٹو لگا کے آپ کو ری ٹویٹ دینے کے لیے آپ کو ٹیگ کر دیا کروں گا, ٹھیک ہے, تاکہ نیریٹو بھی بنے گا اور آگ ایسی لگے گی کہ نیریٹو بنانے کی لوڑ ہی نہیں ہے, وہ آپ ہی نیریٹو بنا لیں گے. باقی کام وہ خود جانیں گے, باقی ہمارا کام ہے لگانا, آگے ان کا کام ہے وہ کر لیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کے لیے. آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ضرور دیجیے گا, بہت شکریہ.